بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اتنی آواز ہونی چاہیے جتنے دوست بیٹھے ہیں اتنی آواز، اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ اتنی آواز تو ہونی چاہیے نا جتنے دوست تشریف فرما ہے، بس اتنی آواز، اس سے زیادہ نہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ محترم دوستو، واجب صد احترام بھائیوں، لائق صد احتشام حاضر سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج کے اس پروگرام میں ہم بارگاہ حسینیت میں کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن مجید نے موت کے حوالے سے ذکر کیا ہے
اس میں لفظ قتل بھی آیا ہے، لفظ موت بھی آیا ہے، اور قرآن مجید نے قتل ہونے والوں کو مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے۔ قتل کے بارے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا، عام طور پہ ہم لفظ قتل بولتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اسی سینس میں، اسی انداز سے ہی استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کا تصور جو ہے بہت خوبصورت ہے اس حوالے سے۔ قرآن کہتا ہے کسی بے گناہ کو اگر تم قتل کرتے ہو تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اگر آپ کسی بے گناہ کو بچا لیتے ہیں تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی قتل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس قتل سے مراد دراصل جنگ ہے، جہاد ہے، کوشش ہے، قتال ہے۔ قتال کو ہم جنگ کے لفظ میں استعمال کرتے ہیں، کبھی جنگ میں کوئی قتل ہوتا ہے لڑائی میں اور کبھی نہیں ہوتا، مگر قرآن اسے کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی قتل کا لفظ جنگ کے معنی میں، قتل کا لفظ انسان کی جان کے جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید نے موت کا لفظ بھی بولا ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے بولا ہے۔ آپ سیاق و سباق قرآن مجید کا جہاں لفظ موت کا ذکر کرتا ہے، وہاں سیاق و سباق میں قرآن مجید بزدل اقوام کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی اس قوم کا ذکر کرتا ہے جو موت سے ڈرتی ہے۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کے پس منظر میں قرآن مجید بزدل قوم کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو موت سے ڈرتی ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، اس سے پہلے لفظ آیا ہے قرآن مجید میں قتال کا، لما کتب علیہم القتال، ان پہ جب قتال یعنی جنگ فرض کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ بھی ہم پہ جنگ کیوں لازم کر دی گئی ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ اب قتال کا لفظ جنگ کے معنی میں بھی آیا ہے، اور قتل کا لفظ جو ہے وہ جان کے جانا کے معنی میں بھی آیا ہے، اور موت سب سمجھتے ہیں کہ موت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ موت کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا لفظوں میں، چونکہ ہم نے مختصر سا بیان کرنا ہے۔ موت کا معنی جو قرآن مجید میں ہے یا حدیث پاک میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس معنی میں موت ہے سینس لیس ہو جانا، یعنی سینس لیس سے مراد یہ ہے، میں نے یہ لفظ اس لیے بولا ہے کہ اردو میں اس کو وضاحت سے بیان کرنا پڑے گا۔ مثلا انسان کے تصرف یا کچھ حرکت کرنے کی جو طاقت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، لے لی جاتی ہے۔ مثلا انسان جیسے اب اپنی مرضی سے چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز پکڑتا ہے، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، یہ جو پکڑنا، چھوڑنا، سونا، جاگنا، اٹھنا اور بیٹھنا جو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس سے لے لیا جاتا ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے اس سے لیا جاتا ہے اور پھر اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں موت۔ احادیث پاک میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، کیا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ قبر میں دفن ہونے والا شخص جو ہے
اس کی قبر پہ جو آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ کون کھڑا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے اس کا تصرف ختم ہوتا ہے، یعنی اس کی طاقت جو ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی طاقت لے لی جائے، کسی پہ تو جنگیں ہوتی ہیں، یعنی طاقت کے اور تصرف کی خاطر انسان کسی کو اپنی طاقت نہیں دینا چاہتا، مگر مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی طاقت اس کے سپرد کر دیتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ موت جب اس طرح کی صورت میں آتی ہے، اس طرح کی صورت میں کہ انسان اپنی طاقت خود پیش کر دیتا ہے بارگاہ خداوندی میں، اور ساری زندگی کی ساری طاقتیں پیش کر کے کہتا ہے یا اللہ یہ میری نہیں ہے، تیری طاقت ہے۔ جب انسان اس مقام پہ ہوتا ہے تو پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جب وہ کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہیں۔ یعنی انسان جب اپنی طاقتوں کو خدا کی طاقت کا مظہر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں خدا کی جانب سے آئی ہیں، تو پھر انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کرتا ہے اور اپنی طاقت کو خدا کے سپرد کرتا ہے۔ اس لیے مرنے والوں کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ مالک کی مرضی اور اس کی مرضی میں فرق نہیں ہوتا، ایک وہ ہے جس کی مرضی اور مالک کی مرضی دونوں میں فرق نہیں ہوتا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی مرضی اور مالک کی مرضی میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کی مرضی میں فرق ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس نے جانا ہے۔ ایک وہ ہے جو اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ جینا ہے کہ مرنا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جینے میں خدا کی مرضی ہے تو جینا ہے، اگر مرنے میں خدا کی مرضی ہے تو مرنا ہے۔ اب دونوں میں یہ فرق ہو گیا۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ جینا ہے تو خدا کی مرضی سے اور مرنا ہے تو خدا کی رضا سے، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ایسے افراد کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو پہلے وہ احتراماً سلام کرتے ہیں انہیں۔ قرآن کی آیات ہے، آیت پاک ہے کہ سب سے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ کی مرضی کے ساتھ تھے، اب بھی خدا کی مرضی پہ ہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ سلام ہو تم پر اور خوش رہو۔ وہ شخص خوش رہتا ہے جو مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو کہ جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو مالک کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا وہ نیچے نیچے سطح تک تعلقات کو بحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بھئی دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ، جاگیر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جن سے طاقت بنتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتا ہے، مگر فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اب الٹ ہو گیا معاملہ، خدا کی رضا پہ جینے والے لوگوں کو سلام فرشتے کرتے ہیں، اور خدا کی رضا کے بغیر جینے والے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی ایک طاقت ہیں، انہیں بھی سلام کر کے راضی کر لیا جائے۔ کبھی سلام اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو سلام نہیں ہوتا، طاقت کو سلام ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے طاقت کو سلام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا آپ جسے پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کریں اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کریں، تاکہ انسان کو اور مسلمان کو سلام ہو، طاقت کو سلام نہ ہو۔ یوں نہیں ہے کہ جسے آپ نہیں پہچانتے منہ موڑ کے گزر جائیں اور جسے پہچانتے ہیں اس میں بھی اسے سلام کریں جو طاقتور ہو۔
اور غریب سے تقاضا یہ کریں کہ وہ مجھ سے خود سلام کرے. کمال ہے وہ گزر گیا، اس نے مجھ سے سلام تک نہیں دیا. یعنی موت جو ہے قرآن مجید اسے اس طرح بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت. اب ایک قتل ہے، یعنی قتل فی الواقع موت کا سبب ہے، اور موت سینس لیس ہونا ہے، آپ کے تصرف کی طاقت جو ہے ختم ہو جائے. اب دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ جب انسان گلے ملتا ہے کسی کے، گلے ملتے ہوئے جب دباتا ہے اس کو تو ایک دوسرے کے کنٹرول میں انسان آ جاتا ہے. یہ مثال سے واضح کر رہا ہوں. ایک دوسرے پہ گرفت سخت ہو جاتی ہے. جب انسان کسی سے ملتا ہے، دوست سے ملتا ہے، تو گلے ملتے ہوئے دونوں کی گرفت ایک دوسرے پہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب انسان لڑتا ہے تو بھی تو گلے ملتا ہے، تو بھی گرفت ایک دوسرے پہ سخت ہوتی ہے. مگر دونوں کی گرفت میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے. دونوں کی گرفت میں فرق ہوتا ہے. والدین بھی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، اور جب باہم لڑائی ہوتی ہے تب بھی انسان دوسرے کو سینے سے لگاتا ہے. مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے سینے سے لگانے میں. اس وقت پیار کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسری سمت پہ پیار کا نہیں، دشمنی کا اظہار ہوتا ہے. اب قتل موت کا سبب ہے، اور موت قرآن کہتا ہے انسان کو آتی ہے، مگر وہ سینس لیس ہوتا ہے. جس طرح ہم ملتے ہیں، کوئی اگر ہماری گرفت میں آ جائے تو سینس لیس ہے. دونوں کے سینس لیس ہونے میں، یعنی طاقت کے تصرف کے اعتبار سے کچھ نہ کر سکنے میں، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. دوست سے ملتے ہوئے جب آپ ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہاتھ کے دوسرا اگر سختی سے اسے دباتا ہے تو اختیار کچھ دیر کے لیے سلب ہو جاتا ہے انسان کا. اسی طرح اگر دشمن ہے وہ کرتا ہے تو بھی اختیار سلب ہوتا ہے. دونوں کے اختیار کے سلب ہونے میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ بولیں گے تو میں اگلی بات کروں. سامنے والے نہیں، پیچھے والے. دونوں کے اختیار میں سلب ہونے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جب آپ کے، اب میں اہم بات کرنے والا ہوں دوستوں کے سامنے، کہ جب آپ کے اختیار میں، جب آپ دوستی میں ہوتے ہیں اور آپ کی طاقت دوسرے کی گرفت میں آ جاتی ہے، یا آپ کا جسم دوسرے کی گرفت میں آ جاتا ہے، جس طرح ایک معصوم سے بچے کا جسم ماں کی گرفت میں آ جاتا ہے، یا والد کی گرفت میں آ جاتا ہے، یا پھر دشمن کمزور جو ہے وہ طاقتور کی گرفت میں آ جاتا ہے. قرآن اب دونوں میں فرق کر دیتا ہے. اس طرح گرفت میں کیا فرق کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ قتل کے سبب، جو سبب ہے، وجہ ہے، اگر اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، اب دیکھیں گرفت میں آنے کے بعد انسان بے بس ہو گیا، بے کس ہو گیا. اب جو محبت سے گرفت میں آیا ہے وہ بھی بے بس ہے، اور جو طاقت اور کمزوری کی بنا پہ گرفت میں آیا ہے وہ بھی بے بس ہے. دونوں بے بس ہیں، مگر دونوں کی بے بسی میں فرق ہے. قرآن اس لیے کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ مرضی مولا کے مطابق خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور جو خدا کی مرضی کے مطابق اس کی بارگاہ میں پہنچے گا تو مردہ نہیں ہے. مگر جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں پہنچے گا وہ مردہ ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے،
سو قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو. اس کا اختیار سلب نہیں ہوا بلکہ اس کا اختیار بڑھ رہا ہے. کس طرح؟ جب ماں اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی ہے تو اولاد کی طاقت بڑھتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. اولاد کے اندر طاقت بڑھتی ہے. اگر بچہ پریشان ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے. طاقت بڑھتی ہے اس کے اندر، قوت بڑھتی ہے. جب بچے والدین کے سینے سے لگتے ہیں اولاد کے اندر ایک طاقت بڑھتی ہے. صرف اولاد کے اندر نہیں، والدین کے اندر بھی طاقت بڑھتی ہے، قوت بڑھتی ہے. حالانکہ بظاہر وہ بے اختیار ہو رہا ہوتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے جو اس طرح کی طاقت بڑھتی ہے، قرآن کہتا ہے ان کے قتل ہونے کے بعد بھی انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ ان کی طاقت ختم نہیں ہوئی، ان کی طاقت بڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی طاقت بڑھتی ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، اس کا نور بڑھتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی بڑھتی ہیں. قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، مردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اختیار کا ختم ہو جانا، سینس لیس ہو جانا. تو کافر سینس لیس ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا اختیار ختم ہوتا ہے، مگر مومن کچھ دیر کے لیے بے اختیار ہوتا ہے مگر اس کا اختیار دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. میں اس کی مثال آگے دیتا ہوں کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایماندار کا بچہ جو ہے، صاحب ایمان کا بچہ اگر وفات پا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنے والدین کی سفارش کرے گا. اب دیکھیں وہ دنیا میں سفارش نہیں کر سکتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا اس کا اختیار. اب دیکھیں مومن قبر میں رہے گا تو اس کا اختیار کم ہوگا. حشر میں جب جائے گا مومن تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اس کا استقبال کریں گے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب مومن حشر میں ہوگا تو اس کے اعضائے وضو چمکیں گے، چہرہ اس کا چمکے گا. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو ان کے نور سے پہچانوں گا. قرآن کہتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم. جو آج ایمان کا نور نظر نہیں آتا مگر قیامت کے دن چمک کے واضح ہو جائے گا. اختیار بڑھ رہا ہے. صاحب ایمان آج فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا مگر قیامت کے دن حضرت جبرائیل کو بھی دیکھے گا. صاحب ایمان اس دنیا میں خدا کے جلووں کا متحمل نہیں ہو سکتا مگر جیسے آگے بڑھتا جائے گا اللہ فرماتے ہیں شہیدوں سے اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں جنت کی نعمتیں اچھی لگی، پیاری لگی آپ کو؟ تو شہید کہے گا مجھے ساری نعمتیں، تیرا کرم مجھے اچھا لگا مگر وہ جو ایک نعمت تھی اس کی لذت نہیں آئی. اللہ پوچھیں گے وہ کون سی لذت ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ کہ میں وہ لذت کہ جب میں تیری بارگاہ میں شہید ہونے کے وقت پہنچا اور جب دشمن نے میرے جسم کو کاٹا اس لمحے جب میری آنکھیں تیرے جلووں میں گم ہو گئی، وہ لذت تیری جنت میں نہیں آئی. اب اس کا اختیار بڑھے گا. جہاں اللہ نے انہیں دنیا میں نوازا ہوگا جنت میں بھی نوازیں گے. تو مومن کا اختیار بڑھتا جائے گا. اب صاحب ایمان اگر والد ہیں، اگر بلند درجے پر ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، قرآن کہتا ہے کہ بلند درجے پر صاحب ایمان اگر والدین ہیں تو والدین طبعاً ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے بے چین رہتے. اولاد ذرا کم بے چین رہتی ہے، والدین ذرا زیادہ بے چین ہوتے ہیں. وہ جنت میں بھی بلند درجے پر ہوں گے، اولاد کو کم درجے والا پائیں گے تو بے چین رہیں گے اور چاہیں گے کہ اولاد اوپر آ جائے، ہمارے پاس آ جائے. قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کا ایمان کمزور بھی ہے، اعمال کمزور بھی ہیں مگر صاحب ایمان ہے تو اللہ اولاد کو اٹھا کے بلند درجے پر لے آئے.
اختیار بڑھ گیا ہے، طاقت بڑھ گئی ہے، والدین کی بھی طاقت بڑھ گئی، ایمان والوں کی بھی طاقت بڑھ گئی، ان کی طاقت بڑھ گئی۔ اب یہاں پہ دنیا میں انسان ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ بنا سکے، مگر ایمان، صاحب ایمان قبر میں جائے گا تو پیغمبر کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اب دیکھیں اختیار اس کا بڑھ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت ایمان والوں کی وہاں تک ہوگی جہاں تک حد نظر تک اس کی نظر جائے گی۔ اب صاحب ایمان کا اختیار بڑھ رہا ہے، کچھ دیر کے لیے مرضی مولا پہ چھوڑ دینا خود کو آپ کو صاحب اختیار بنا دیتا ہے، قوت والا بنا دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے قرآن مجید کیوں کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندگی میں اختیار ہوتا ہے اور موت بے اختیاری کا نام ہے۔ اللہ نے بتایا جو کچھ دیر کے لیے میرے نام پہ بے اختیار ہو جاتے ہیں وہ فی الواقع صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ بھئی جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے وہی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، میں تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی واضح کرتا چلوں، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ مرضی مولا پہ راضی رہنے والے ہیں، اللہ کی رضا پہ سب سے زیادہ راضی رہنے والے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا سب سے زیادہ با اختیار بھی پیغمبر کریم۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے اختیار کو جتنا خدا کی جانب ڈالتے جائیں گے اتنے با اختیار ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے جائیں گے اتنا بے اختیار ہوتے جائیں گے۔ اب فرعون بہت طاقتور تھا، حامان بہت طاقتور تھا، شداد بہت طاقتور تھا، نمرود بہت طاقتور تھا، مگر اس نے اپنے اختیار کو اپنا سمجھا، بے اختیار مرا۔ ان میں سے ہر شخص بے اختیار ہو کے مرا، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے فیصلہ آئے گا ویسے ویسے یہ بے اختیار ہوتے جائیں گے، اور صاحبان ایمان جیسے جیسے فیصلہ آئے گا ویسے ویسے زیادہ اختیار ان کا بڑھتا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب یہ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ نے جب یہ فرمایا، یہ لفظ بہت اہم ہے، حدیث پاک کے ہیں کہ آپ بھی سنتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فی الواقع اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ جس طرح میں خدا کی رضا کے مطابق جیا ہوں اور میں نے اپنی اولاد میں سے 6 اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، 3 بیٹوں کو اور 3 بیٹیوں کو جس طرح میں نے دیکھا ہے اور میں خدا کی رضا پہ راضی رہا ہوں، اسی طرح میرا حسین بھی خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنے افراد کو دیکھیں وہ خدا کی بارگاہ میں، بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید بے اختیار ہو گئے۔ یہ جو بات ہے کہ بے اختیار ہونا، اور اس حوالے سے کہنا کہ جو اب یہ جملہ ہم سنتے ہیں بسا اوقات، کیا کہ بھی دیکھو وہ اگر اپنی اولاد کو نہ بچا سکے تو پھر کسے بچائیں گے۔ یہ جملہ میں نے اپنے بچپن میں
بہت سے افراد کے منہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اولاد کو نہ بچا سکے تو پھر کسے بچائیں؟ حضرت امام حسین جب اپنی اولاد کو نہ بچا سکے تو پھر کسے بچائیں؟ بات یہ نہیں ہے. ایک مسلمان کو اس اینگل سے نہیں دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے جو ایمان کا اینگل ہے اور قرآن کا اینگل ہے، قرآن کا رخ ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے. انبیاء جب خدا کو پکارتے ہیں، خدا کی ذات کے حوالے سے ندا دیتے ہیں، وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں عالم انسانیت کو کہ اتنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باوجود ہم نے اپنی رضا نہیں خدا کی رضا کو چاہا. یہی تو بتانا ہے. جہاں پہ نبی خدا کو پکارتا ہے، صدا دیتا ہے، آواز دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں خدا کو، وہاں پہ اس وجہ سے نہیں کہ بے اختیار ہو گئے، اس وجہ سے کہ عالم انسانیت کے سامنے یہ بات رکھنا مقصود ہے کہ ہر معاملے میں اپنی رضا نہیں خدا کی رضا کو دیکھنا. یہ ایک فلسفہ ہے پورے قرآن کا، اور انبیاء کی سیرت کا یہ فلسفہ ہے اس حوالے سے کہ بھئی یہی بات انبیاء نے رکھی ہے کہ آپ کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں مگر پھر بھی آپ اپنی رضا سے نہیں مولا کی رضا سے جی. اور یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جب انسان میں کوئی چیز آتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ سوچنا کہ خدا کی رضا کیا ہے. جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، مال آتا ہے، علم آتا ہے، صلاحیت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، حکومت آتی ہے، جب یہ چیزیں آتی ہیں انسان کے لیے سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا کی رضا یہاں پہ کیا ہے. اس لیے تو انبیاء کی زندگی میں ٹھوکریں نہیں ہیں. کسی کے پاس دولت آتی ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے، اقتدار آتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے، علم آتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے. انبیاء کی زندگی میں کوئی ٹھوکر نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی رضا کو دیکھا نہیں خدا کی رضا کو دیکھا ہے. ہم اس کو اختیار سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بے اختیاری سمجھتے ہیں. جب نبی کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے پر وہ جو اللہ چاہتا ہے ہم اسے اختیار سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے بے اختیاری سمجھتے ہیں. بس یہی چیز سمجھنا ہے. جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جب فرمایا کہ میری اہل بیت کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو، دو ہی چیزیں ہیں جو تمہیں تھام کے رکھنی چاہیے، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اب قرآن اور اہل بیت کو جب ساتھ رکھا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت میں یہ خاص خوبی ہوگی کہ وہ مرضی مولا کے مطابق جئیں گے. یہی تو بتاتا ہے قرآن. نبی کا اسوہ یہی تو بتاتا ہے، قرآن یہی بتاتا ہے کہ وہ مرضی مولا کے مطابق جئیں گے. سو دو چیزوں کو تھام کے رکھو، پیغمبر کریم نے فرمایا قرآن کو تھام کے رکھو اور میری اہل بیت کو تھام کے رکھو. اگر ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو تمہیں انداز پتا چلے گا، لفظ یہاں ملیں گے اور وضاحت تمہیں اہل بیت میں ملے گی. سبحان اللہ. اصل میں یہ ہے کہ جہاں ہمیں کرب و بلا میں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ بے اختیار ہیں، مگر فی الواقع آپ کا چلنا، آپ کا جانا، آپ کا کوئی کمپرومائز نہ کرنا، سودا نہ کرنا کسی بات پہ، اور مرضی مولا کی جانب بڑھتے جانا. اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ گھر بار کو پیچھے چھوڑ دینا، دوستوں کو آگے لے کے چلے جانا، ایسا بھی تو کر سکتے تھے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. اس بات سے تو کوئی منکر نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ اللہ نے مجھے درجہ شہادت پہ فائز کرنا ہے. اس بات کا انہیں اندازہ تھا، مگر وہ اس طرح لے کے چلے. کیوں لے کے چلے؟
لے کے چلنے کا مقصد یہی ہے کہ مرضی مولا یہی ہے، میرے مالک کی مرضی یہی ہے، میرے خالق کی مرضی یہ ہے، سو میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ جتنا آپ مالک کی مرضی کے مطابق چلتے جائیں گے اتنا با اختیار ہوں گے۔ کتنے 100 سال گزر گئے حضرت امام علی مقام کے حادثے کو اور شہادت کو، کرب و بلا کی اس شہادت کو 1400 سال گزر گئے، مگر اس کے باوجود مرضی مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی تو پھر مارنے والوں نے آپ کو موت کا شکار تو نہیں کیا، یعنی آپ کے اختیار کو سلب تو نہیں کیا، آپ کے نام کو بھی ختم نہیں کیا، آپ کی عزت کو بھی ختم نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے پورے خانوادہ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر کسی چیز کو بھی ختم نہیں کر سکے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو عزت حضرت امام علی مقام کی تھی وہ چھین لی ہے؟ جو آپ کے خانوادہ کی عزت تھی وہ چھین لی ہے؟ نہیں چھین سکی، کوئی بھی آپ کی عزت کو نہیں چھین سکا۔ حالانکہ بظاہر تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، بظاہر تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ آج تک ان کا ذکر ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ان کے اختیار کو دھیرے دھیرے بڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کی عزت کو دھیرے دھیرے بڑھا رہے ہیں۔ اب عزت دار لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا بھی عزت والے لوگوں کا پہ لازم ہے، مگر کسی کی بے عزتی کرنا بھی تو لازم نہیں ہے۔ عزت والے لوگ عزت دار لوگوں کی عزت تو کریں، مگر یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی انسلٹ بھی کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ حضرت امام علی مقام نے اس مقام پر بھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو، میں لڑنے نہیں آیا، تمہاری دعوت پہ آیا ہوں، تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، یا پھر مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دو، یا پھر یہ ہے کہ مجھے سرحدوں کی جانب بھیج دو، میں وہاں جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ آپ کی ان تینوں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مطالبہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، مطالبہ اقتدار تو تھا ہی نہیں۔ مطالبہ اقتدار تو جمہوریت میں ہوتا ہے، میں مجھے اہل ہوں، مجھے آپ ووٹ دے کے ثابت کر دو۔ آپ ووٹ لینے تو گئے نہیں تھے، اس خیال سے بلائے گئے تھے آپ کہ آپ راہ خدا میں چلیں گے اور وہ غلط باتوں کو ختم کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے براہ راست ملنے دو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام جو چلے تو خدا کی رضا کے مطابق چلے۔ اب وہاں چلتے ہوئے گئے تو آپ نے تینوں باتوں کو سامنے رکھا، تو وہاں پر کوئی خوف نہیں تھا آپ کی ذات کو، ڈر نہیں تھا آپ کی ذات کو۔ موت سے جن لوگوں کے پاؤں لرز جائیں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی مقام پر بھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے کفر کی بات نہیں کی، آپ نے دو ٹوک صاف بات کی ہے، راہ خدا میں جانے دو، یزید سے بات کرنے دو، یا میں واپس چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ تم نے مجھے بلایا تھا، تم ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ آپ نے اگر گالی نہیں دی تو گالی ایمان کا حصہ کیسے بن گئی؟ حضرت امام حسین نے گالی دی، حضرت امام حسن نے گالی دی، حضرت علی المرتضیٰ نے گالی دی، تو گالی ایمان کا حصہ کیسے بن گئی؟ تبرہ کیسے ایمان کا حصہ بن گئی؟ تبرہ ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ عزت دار لوگ کسی پر بھی تبرہ کر کے اسے بھی عزت کرتے ہیں۔ عزت دار لوگوں کا تو یہی تو کمال ہوتا ہے کہ وہ دامن بچاتے ہیں اور عزت دار لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں
اگر کوئی شخص امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ کی اور رسول اللہ کے اہل بیت کی اگر عزت کی بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تبرہ ضروری نہیں ہے۔ تبرہ سے عزت بڑھتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھائی کو کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے بہت معزز ہیں، اور اس کے مخالف کو گالی دیتا ہے، تو اس سے آپ کے بھائی کی عزت بڑھ جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی زبان سے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی زبان سے آپ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے آپ امام علی مقام کی بات کرتے ہیں، اسی زبان سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی گود میں حسنین کریمین کھیلتے تھے اور رسول اللہ ان کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے، اسی زبان سے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھرتی پہ حسنین کے نام والا کوئی شخص نہیں ہے، میں نے یہ نام جنت سے لیے ہیں۔ اسی زبان سے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اور رسول اللہ اگر انہیں اندر چھپا لے تو لوگ پوچھیں کہ کیا ہے، تو آپ فرمائیں کہ یہ وہ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، اور آپ فرمائیں کہ یہ ایمان کا معیار ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے وہی صاحب ایمان ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اسی زبان سے آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ اگر بچے کھیل رہے ہوں، اگر روئیں اور بے قرار ہو تو رسول اللہ بے قرار ہو جائیں۔ اس طرح کی بات اگر آپ کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور پھر حضرت امام علی مقام کی، حضرت علی المرتضیٰ کے وقار کو بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا کردار کیا ہے، آپ کا حسن سلوک کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، اور امت کے لیے آپ کی قربانی کیا ہے، قربانی کرتے ہوئے قربانی دینے والوں کی عزت کو بیان کرنے کے بعد کیا کسی پہ تبرہ لازم ہو جاتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ایک طرف آپ دامن کو پاکیزہ کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ اپنے ہی دامن پہ گندگی پھینک رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے سامنے جب یزید پہ لعنت بھیجی گئی تو آپ نے فرمایا امام حسین کا ذکر کیا کرو۔ اس لعنت بھیجنے سے بہتر نہیں ہے کہ چند جملے حضرت امام حسین کے بارے میں کہہ دیے جائیں، تو زیادہ خوبصورت بات ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ اپنے دامن کو حضرت امام حسین کی خوشبو سے پاکیزہ اور معطر کرتے ہیں، دوسرے ہی لمحے آپ اپنے دامن پہ گندگی پھینک دیتے ہیں۔ میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ محفل میں حضرت امام علی مقام کا ذکر کریں اور پھر اس کے بعد تبرہ نہ کریں تو آپ سمجھیں ہم نے مزاج بنا دیا ہے گالی کا۔ گالی کا ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم اگر گالی نہ دیں تو عوام بھی مطمئن نہیں ہوتی، گالی دلوائے نہیں تو مطمئن نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی آ گئی کہ ہم ابھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور غصے کے بعد ہم گالی نہ دیں تو ہمارا دل میں بھڑاس رہ جاتی ہے۔ عدم برداشت، اختلاف کے مسائل میں برداشت کے ساتھ چلنا یہ ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید اختلاف کرتا ہے سب سے، مگر ہر اختلاف کو دلیل سے بیان کرتا ہے۔ تبرہ دلیل میں آتا ہے۔ کوئی دوست بتا دے کہ گالی دینا بھی دلیل میں آتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ ہم تو علماء سے سنتے رہے، ہزاروں علماء کو سنا ہے میں نے، مگر اس کے باوجود میں نے انہیں گالی دیتا نہیں دیکھا۔ امام علی مقام کی عزت و حرمت کو بیان کرتے دیکھا ہے مگر گالی دیتے نہیں دیکھا۔ گالی گلوچ اور بدتمیزی کا رجحان اور تشدد کا رجحان اختلاف میں کہاں ہے؟ سادہ بات ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اگر شہادت دی ہے، اس وقت اگر آپ کمپرومائز کرتے تو آپ یزید ہٹ جاتا،
کمپرومائز کرنے کے بعد یزید کو ہٹا دیتے آپ تھوڑے عرصے میں اور پھر اقتدار پہ آ سکتے تھے آپ. یہ انداز اپنایا جا سکتا تھا. اس طرح کا انداز اپنایا جا سکتا تھا کہ آپ کچھ دیر کے لیے ساز باز کرتے, ساز باز کرنے کے بعد آپ اقتدار میں آتے, مگر آپ نے ساز باز نہیں کی. جس وقت بھی اگر کوئی شخص بھی جب ساز باز کرتا ہے, پہلے سچائی کی بات کرتا ہے پھر ساز باز کرتا ہے, پھر وہ شخص خود سچ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہے. امام علی مقام بھی اگر گالی دیتے, بدتمیزی کرتے, تو آپ کا نام آج عزت سے نہ لیا جاتا. آپ نے برداشت کا سبق دیا ہے, آپ نے حوصلے کا سبق دیا ہے, آپ نے دوسری کی بات کو سننے کا سبق دیا ہے, آپ نے اپنی بات کو پورے دلیل سے بیان کرنے کا سبق دیا ہے. چاہے لاکھوں آدمی سامنے ہو مگر آپ نے بڑے دلیل سے بات کی ہے. آپ خطبات حسین کو پڑھ کے دیکھیں, بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے جب خطبہ دیا ہے دلیل سے بات کی. ہزاروں افراد تھے, خون کے پیاسے تھے. پانی جب بند کیا گیا تو بھی آپ نے بڑے دلیل سے, بڑے حوصلے کے ساتھ یہ بتایا کہ میں کس کا نواسا ہوں تم جانتے ہو, میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا نور نظر ہوں تم جانتے ہو, میں کس کا لخت جگر ہوں, فاطمہ کا لخت جگر ہوں تم جانتے ہو, میرا خانوادہ کتنا بلند مقام رکھتا ہے تم بھی جانتے ہو, میں وہ ہوں جس کے نانا پہ قرآن اترا ہے تم جانتے ہو. دلیل سے بات کی ہے, دلیل سے بات کی. پھر اس کے بعد آپ نے وہ تھیلا کھول دیا, وہ بوری کھول دی جس کے اندر سینکڑوں خطوط تھے ان لوگوں کے. آپ نے اسے الٹ دیا اور الٹ کے فرمایا کہ یہ خطوط ہیں جو تمہاری طرف سے آئے تھے. تم نے کہا تھا اللہ کے دین کے لیے ہمارا ساتھ دیں, میں تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں. آپ نے کہیں پر بھی گالی نہیں دی. انسان دیکھیے جب مایوس ہو جاتا ہے انسان تو گالی دیتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. صاحبان ایمان میں یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے. بالکل آپ دیکھیں کہ ہم اسے بیان کرتے ہیں, ہم اسے بیان کرتے ہیں. امام حسین نے ایک ایک کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ہم بھی اس کو تھوڑا سا اپنی نگاہ کے سامنے لائیں, تھوڑا سا اس کو نگاہ کے سامنے لائیں کہ آپ نے بھائی کو بھی دیکھا, بیٹے کو بھی دیکھا, بیٹی کی بے چینی کو بھی دیکھا, گھر والوں کی بے چینی کو بھی دیکھا, مریض بھی ساتھ تھا اس کو بھی دیکھا, مگر کہیں پر بھی گالی نہیں دی, بدتمیزی نہیں کی, حوصلہ نہیں ہارا, تشدد سے کام نہیں لیا. دیکھیے تشدد سے کام انہوں نے لیا مگر آپ نے پھر بھی تشدد سے کام نہیں لیا. حضرت حر نے اگر عین اس وقت آپ کے پاس آئے اور ایمان لائے اور صاحب ایمان ہوئے اور کہا کہ مانتا ہوں, تو آپ نے انہیں ٹھکرایا نہیں ہے اور یہ کہا کہ تم نے میرا راستہ روکا, تم نے یہ کہ یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے. ٹالرنس ہے. عین اس مقام پر جہاں پر آپ ہی نے روکا تھا, راستہ کاٹا بھی, راستہ روکا بھی, سارے مراحل کیے, مگر جب لوٹ کے آئے تو حضرت امام حسین نے انہیں بھی سینے سے لگایا. ٹالرنس ہے, برداشت ہے, حوصلہ ہے, دل کی وسعت ہے اختلاف کے باوجود. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کا سینہ بڑا کھلا ہے, وسیع الذہن کے انسان. آپ نے اس وقت بھی تشدد سے کام نہیں لیا, دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی آپ نے کسی بھی دشمن کے لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے. ہم بھی کیا ہیں ان کو ماننے والے کہ گلے کاٹتے, یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو تشدد سے کام لیا نہیں ہے. جو مقابل میں آیا اس سے مقابلہ کیا, اور اگر وہ قتل ہو گیا تو اس کی لاش کو روندا نہیں ہے, پامال نہیں کیا, ٹکڑے نہیں کیا, یعنی غصہ نہیں اتارا,
اس طرح کا رویہ اہل بیت کا بھی نہیں ہے، اہل ایمان کا بھی نہیں ہے. اس طرح کا رویہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے یقیناً ایسا کیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا رویہ اب حضرت امام حسین سے نہیں ملتا. موجودہ رویہ ہمارا چاہے جس بھی مکتبہ فکر کا ہے ماننے والا، ہمارا رویہ جو ہے بیہیویئر جسے کہتے ہیں، ہمارا رویہ جو ہے وہ حضرت امام حسین سے نہیں ملتا. ہم محافل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر رویہ نہیں ملتا. ہمارا رویہ اس طرف والوں سے ملتا ہے، مگر ہم نام حضرت امام حسین کا لیتے ہیں. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے نا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا رویہ یزیدوں سے ملتا ہے اور ہم پیغام حضرت امام حسین کا لے کے اٹھے. حضرت امام حسین نے تو کسی کے بچے کو ذبح نہیں کیا تھا، مخالف کے بچوں کو ذبح کر دینا یہ رویہ امام حسین کا تھا؟ نہیں تھا. ہم جتنے بھی محافل کرنے والے ہیں، میں آپ دوستوں کی بات نہیں کر رہا، جو ذرا سا بھی باشعور انسان ہے وہ رویہ حضرت امام حسین کا ہی اپنائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے، اب ایک رات میں بس گیا کہیں پہ، میں ٹھہر گیا، اپنا کام کر رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے، تو میں رات کو نکلا تو سارے راستے بند تھے، سارے راستے بند. گھنٹے گھر میں، ملتان کا جو گھنٹہ گھر ہے، ملتان کے گھنٹے گھر کے آس پاس کے سارے راستے بند. بچے وہاں پر تھے، مجھے جانا تھا وہاں، سارے راستے. اب طواف کوچہ جانا کی طرح، جس طرح ہوتا ہے طواف کوچہ جانا کی طرح، گھنٹے گھر کے چہار اطراف میں گھوم رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے موٹر سائیکل کو آگے لے کے جا ہی نہیں سکتے، پیدل جا سکتے، یا تو پھر کوئی ایسی جگہ بنا دیں جہاں پہ رات موٹر سائیکل وہاں گزار لے اور ہم گھر میں گزار لیں، کوئی ایسا سلسلہ کر دیں. چہار اطراف سے ناکا لگایا ہوا، ایسے لگتا ہے کہ بارڈر پہ بیٹھے ہیں، دشمن کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اندر نہیں جانے دے رہا. میں نے کیپ پہنی ہوئی تھی، ویسے بھی ڈر لگتا ہے. انہیں عجیب سا ماحول بنا دیا ہے. ہم حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں. پہلے کتنا خوبصورت سلسلہ تھا، ہر طرف سے حضرت امام حسین کی بات ہوتی، احترام کی بات ہوتی، عزت کی بات ہوتی، پیار کی بات ہوتی تھی. یہ رویہ نہیں تھا. واقعتاً آج سے بہت عرصہ پہلے ہمارا رویہ وہی تھا جو حضرت امام حسین کا تھا، مگر آج ہمارا رویہ وہ نہیں ہے. وہ رویہ نہیں ہے ہمارا. ایک جانب سے نہیں ہے، ہر طرف سے یہ رویہ ہے. ایک جانب سے نہیں ہے، ہر طرف سے رویہ ہے. کیا حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ تم ذبح کر دو سب؟ ایسا نہیں کہا. لیکن ہمارا ملک عجیب سے ماحول کا شکار ہو گیا. قدرتی بات ہے کہ ابھی میں وہیں پر تھا تو میں نے یہ سارا ماحول دیکھا ہے. عجیب سیکیورٹی ہے، پریشان کن حد تک سیکیورٹی. وہ میں اب آ رہا تھا تو وہاں سے جاتے ہوئے میں نے اس نے مجھے کہا کہ آپ کیپ ذرا اتاریں، کیونکہ آج کل کیپ کے اندر بھی کچھ چیز رکھتے ہیں. اس نے مجھے کہا کیپ اتارو. میں یوں کر کے کھڑا ہو گیا، کیپ میرے سر پہ تھی. تو میں نے اسے کہا عجیب زندگی آ گئی ہے، دور بدل گیا، وقت بدل گیا. میں نے کہا کہ پہلے داڑھی اور ٹوپی جو ہے لوگ اسے سلام کرتے تھے. یقین جانیے بچپن میں نے داڑھی رکھی. داڑھی جب تک نہ تھی تو احترام نہیں تھا. جب چہرے پہ میرے داڑھی آئی تو میں جس طرف سے گزرتا، پولیس والے اگر کھڑے ہوتے تو احتراماً مجھے نہیں روکتے تھے، باقی سب کو روک لیتے تھے. یعنی داڑھی کا احترام تھا، عزت تھی. ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو عزت ہوتی تھی. اب وہ میرے بالکل قریب کیا، وہ جو دروازہ سا ہوتا ہے اس کے اندر سے گزر کے میں گیا تو اس نے مجھے یہ ٹوپی کے بارے میں کہا.
میں نے کہا یہ ٹوپی کبھی عزت کی علامت تھی، کبھی جو اسے پہن لیتا آپ اس کی زیادہ عزت کرتے تھے، خیال کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا کریں گے، ہم مجبور ہیں۔ یہ رویہ جو ہے یہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں بڑھتا ہوا رویہ امام حسین کا ہے۔ یہ زندگی خطرناک اور خوفناک حد تک بالکل غیر محفوظ ہو جائے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ حضرت امام حسین کا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید جب ان باتوں کو ذکر کرتا ہے، آپ دیکھیے حضرت امام حسین نے، آپ چاہتے تو خاموشی سے، میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ چاہتے اگر آپ چاہتے تو آپ بڑی خاموشی سے اپنے دوستوں کو ملانے کے بعد یزید کا تختہ الٹ سکتے تھے سازش کے تحت، یا آپ چاہتے تو گریلا وار ہوتی، جس طرح اب خودکش حملے ہو رہے ہیں، اگر آج کے کسی فرد کی زبان میں اگر اتنا اثر ہے کہ وہ کسی کو اتنا تیار کر لیتا ہے کہ وہ خودکش حملہ کر دے، تو حضرت امام حسین کی زبان میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت امام حسین کی زبان میں بھی تو اثر ہوگا، نواسہ رسول تھے، اور کوفیوں کا جو لشکر سامنے تھا، حضرت امام حسین کی زبان کے لفظوں سے ان کا سینہ بھی پگھل رہا تھا۔ آپ کی زبان میں اثر تھا، جن کے نانا پہ قرآن اترا ہو زبان میں اثر نہیں ہوگا تو کس کی زبان پہ اثر ہوگا؟ حضرت علی اکبر کے بارے میں ہے کہ جب صحابہ بے چین اور مضطرب ہوتے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے تو حضرت علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خانوادہ میں ایسے افراد ہوں تو زبان میں اثر نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود اس طرح کی کوئی راہ نہیں اپنائی۔ آج جس کی زبان میں اثر ہے، اس نے زبان کے اثر کو درست راہ پہ لگانے کی بجائے اس نے غلط راہ پہ چنا ہے۔ اس کی بات میں اثر ہے، اس کی گفتگو میں اثر ہے، اس نے درست راستہ اپنانے کی بجائے جو حسینیت کا راستہ تھا کہ بات کرنا ہے تو برملا کرنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے اور مضبوط طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے، آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، اپنے موقف پہ قائم رہ کے پھر جتنی قربانی دینا پڑے مگر پورے برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دینا چاہیے، یا تو پھر سچ کی بات نہ کریں، اور اگر بات کرنا ہے تو کردار بھی حضرت امام حسین کی طرح لائیں۔ حضرت امام حسین کی قربانی دراصل پیغمبر کی نشانی بھی ہے اور پہچان بھی ہے، اس لیے ہمیں وہ رویہ اپنانا ہے جو حضرت امام حسین کا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے، اس میں ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جانے والا نہ مرا ہے نہ بے اختیار ہے، بے شک۔ ہمیں تو ٹینشن ہے ہی نہیں، ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جانے والا جب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے تو نہ مرا ہے نہ بے اختیار ہوا ہے، تو کیا جن کے آبا زندہ ہوں اور با اختیار ہوں ان کا رویہ بھی یہ ہوتا ہے؟ ہم سے تو حضرت علی اصغر بھی پوچھیں گے، حضرت علی اکبر بھی پوچھیں گے، حضرت عباس علمدار بھی پوچھیں گے، اور حضرت امام علی مقام کے وہ نوجوان جن کا نام ابو بکر و عمر تھا وہ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ ہمارا رویہ تو یہ نہیں تھا، ہمارا انداز تو یہ نہیں تھا، پھر یہ تمہارا انداز کیوں ہوا؟ اولاد کے شہادت پر تو بڑے بڑے لوگ دہل جاتے ہیں، جن کی اولاد ہے وہ سوچیں کہ اگر کوئی اولاد میں سے کوئی بچہ یا بچی تکلیف میں اگر آپ کو آواز دے اور اس میں کرب ہو، درد ہو، تکلیف ہو، تو والدین کیسا محسوس کرتے ہیں؟
جن کی اولاد ہے ان کی اولاد میں سے رات کو بخار کی حالت میں اگر وہ پکارے، اولاد میں سے کوئی پکارے اور بخار کی حالت میں ہو، تو کیا والد اور والدہ سوئے رہیں گے؟ نہیں سو سکتے۔ دل کیا کہے گا اس وقت؟ بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ میرا یقین ہے پوری طرح کہ حضرت علی اکبر کے پکارنے پر حضرت امام حسین بھی بے چین ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ میں باپ ہوں، مجھے اپنی اولاد کے حوالے سے پوری طرح تجربہ ہے۔ حضرت علی اصغر کی تکلیف پر بھی آپ بے چین ہوئے ہوں گے۔ بھائیوں کے مابین لاکھوں اختلافات بھی ہوں، پر جب کوئی بھائی کے بازو کاٹ دے اور بھائی پکارے پھر اسے، تو بڑی سے بڑی دشمنی اور بڑے سے بڑا اختلاف بھلا کے انسان بھائی کی طرف بھاگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھائیوں کے معاملے میں ہم سے بہتر تھے، بیٹی کے معاملے میں بھی ہم سے بہتر تھے، بیٹے کے معاملے میں بھی ہم سے بہتر تھے، مگر اس کے باوجود، اتنی سارے مراحل کے باوجود بھی آپ نے کسی مقام پہ تشدد کا سامنا، آپ نے رویے میں کہیں تشدد دیکھا؟ یاد رکھیے کہ ہم آج نام ہی اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے صبر کا سبق دیا، ہم آج نام ہی اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے حوصلے کا سبق دیا، ہم آج نام لے رہے ہیں تو اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کیا، ہم اگر نام لے رہے ہیں اس لیے کہ آپ حوصلے کے بلند پہاڑ تھے، آپ نے وہ حوصلہ دکھایا جو کائنات میں کوئی نہ دکھا سکا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، ہم نے صرف حوصلے سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، اور پھر آنے والوں پہ یہ فیصلہ چھوڑ دینا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آج آپ کا فیصلہ ہے، حضرت امام حسین اس وقت اگر فیصلہ خود کرتے تو پھر ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، آپ نے صرف صبر کیا ہے، حوصلے سے چلے گئے اور مضبوطی سے قائم رہے ہیں۔ آج ہمارا فیصلہ ہے کہ امام حسین بالکل سچائی کی راہ پہ چلے۔ اسی طرح آج آپ فیصلہ کر لیں حوصلے کا، ٹالرنس کا، برداشت کا، صبر کا اور حوصلے کا فیصلہ کر لیں، آنے والی نسل آپ سے کہے گی کہ آپ نے درست فیصلہ کیا۔ لیکن اگر آج کردار حضرت امام حسین کا نہیں اپنایا جاتا تو آنے والی نسل کہے گی کہ انہوں نے جو بویا تھا ہم کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم جو بوئیں گے کل ہماری نسلیں کاٹیں گی۔ آج سے 20 سال پہلے میں خطابات سنتا تھا علماء کے بھی، اور مختلف علماء کے، جنہوں نے تشدد کا بیج بویا ہے آج سے 20 سال پہلے، اس کا بیج آنے والی نسل اور ہم کاٹ رہے ہیں۔ اگر آج ہم حوصلے اور صبر کا بیج بوئیں گے کل ہماری نسلیں کہیں گی کہ فیصلہ درست تھا۔ ہم 1400 سال بعد بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کا فیصلہ درست تھا، حالانکہ صاحب اولاد ہیں، بھائی والے ہیں، گھر والے ہیں، گھر والے ہونے کے باوجود بھی، بچیوں والے ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست تھا۔ تو موقع دیجئے ہم بھی حوصلے اور ہمت سے کام لیں اور آنے والی نسل کو یہ فیصلہ کرنے دیں اور وہ بتائیں کہ ہمارے والدین نے فیصلہ۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے جو علماء نے یہ بیج بویا اور جن لوگوں نے یہ بیج بویا کیا ان کا فیصلہ درست تھا؟ آنے والی نسل یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم حضرت امام حسین کے کردار کو اپنائیں اور آپ کی اطوار کو اپنائیں، آپ کے انداز زندگی کو اپنائیں، تو ہمارے ملک میں حوصلے کا دور دورہ ہوگا اور ہم بہتر زندگی گزار پائیں گے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے امام حسین کے ذکر کے وقت ہی بے حوصلہ ہو جاتا ہے، سارا بے صبرا ہو جاتا ہے۔ اختلاف اور عدم برداشت کے حوالے سے اس میں ایک فضا بن جاتی ہے اور ہم پھر اس بات کو اچھالتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جذبات سے کھیلنے والے اپنے مقاصد میں پورے ہوتے ہیں
اور پھر ہم انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک فرد کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ بے گناہ کو قتل کرنے والا، ایک انسان اگر بے گناہ قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت قتل ہوتی ہے، اور ایک بے گناہ کو بچانے والا پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان بھی ہے، اسوہ حسین بھی ہے، اور طریقہ پیمبر بھی ہے۔ اس لیے وہی راہ اپنائیں جو امام حسین کی تھی، وہ راہ نہ اپنائیں کہ جو یزید کا راستہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ